جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 3 ہے۔ اس میں سوال ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقرات ذیل کا اردو ترجمہ کر کے درج ذیل سوالات کا جواب دیجیے۔ کون سا جملہ خبریہ ہے اور کون سا انشائیہ؟ انشائیہ ہونے کی صورت میں بتائیے کہ انشاء کی کون سی قسم ہے۔ پچھلے مشق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، پھر جملے کی 2 قسمیں خبریہ اور انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ اس کا الٹ ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں بس۔ اب جملہ انشائیہ کی آپ نے کس میں پڑھی تھی؟ تقریباً 11: امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، دعا۔ ٹھیک ہے، یہ قسمیں آپ نے پڑھی تھی اور ان کی مثالیں بھی آپ نے پڑھی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جملہ خبریہ ہے جملہ انشائیہ، کیونکہ جملہ خبریہ میں تعریف جملہ خبریہ کی آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ پہلی جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا جو الف جز ہے وہ ہمارے پاس ہے یہی کہ الف جز یہی ہے کہ کون سا جملہ خبریہ ہے کون سا انشائیہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جب دیکھیں گے پہلے اس کو حل کریں گے، اس الف جز کو حل کریں گے، اور نمبر 2 ہم دیکھیں گے انشائیہ، پھر بعد میں بتائیں گے اگر بالفرض جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ وہ انشائیہ ہے تو پھر انشاء کی صورت میں انشاء کی جو 10 قسمیں ان میں سے کون سی قسم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ابو بکر کی اولاد میں سے ہے یا عمر کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہ ابو بکر کی اولاد میں سے ہے تو ابو بکر کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا ہے، ہم نے یہی حل کرنا ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ انشائیہ۔ اگر یہ جملہ انشائیہ ہے تو اس کی 11 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ چلیے آپ بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے کبیر۔ کبیر کا معنی ہوتا ہے تکبیر کہو۔ کبیر کا معنی کیا ہے؟ تکبیر کہو، کبیرو، تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ یہ جو کبیر ہے یہ امر ہے، حکم ہے اس میں۔ تو اب آپ اس میں کسی کو جھٹلا سکتے ہیں یا اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، تصدیق یا تکذیب۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ نہ اس میں تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ سچا کہنا، تکذیب کا معنی یہ ہے کہ جھوٹا کہنا۔ تو سچا یا جھوٹا کہنا تو خبر میں ہوتا ہے، سچا یا جھوٹا کہنا انشاء میں تو نہیں ہوتا۔ انشاء کا مطلب کسی چیز کو پیدا کرنا، پیدا کرنے میں تو جھوٹ یا سچ کو دخل نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بات اگر آپ کے سامنے کر رہا ہے اس بات میں آپ اس کو یا سچا کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ واقعی آپ سچے ہیں، یا جھوٹا کہہ سکیں گے۔ اب کبیر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تکبیر کہو، تکبیر کہو، یہ امر ہے اور یہ انشاء ہے، اور انشاء کی قسم میں سے ہے، یعنی اس میں کسی چیز کو حکم دیا جا رہا ہے اور حکم کرنے میں سچ یا جھوٹ کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمیشہ جو بھی حکم کرتا ہے، حکم عام بندہ نہیں کرتا ہوتا کہ کوئی بھی جا رہا ہے کسی کو حکم کر دے۔ ہوتا ہے کس طرح آپ گلی پر جائیں کسی کو حکم کریں، اگلا بندہ آپ کو بات آپ کے ساتھ لڑنے پہ اتر آئے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے جو تم مجھے حکم کرتا ہے، تم کون ہوتے مجھے حکم کرنے والے؟ حکم کرے مجھے میرا باپ، حکم کرے مجھے میرا بھائی، حکم کرے مجھے میرا چچا۔ یعنی حکم کرنے والا ہمیشہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بلند اور بڑا سمجھتے ہوئے حکم کرتے ہیں۔ اس میں تو سچ، مثلا باپ بیٹے کو کہتا ہے اوے پانی لاؤ، یہ حکم ہے نا، پانی لاؤ حکم ہے، تو کیا باپ کو بیٹا جھٹلائے گا یا اس کی تصدیق کرے گا؟ نہیں، وہ تو بھاگتا ہوا جائے گا کہ میں جلدی جاؤں، باپ کا حکم ہے۔ تو یاد رکھو حکم کے اندر سچ یا جھوٹ کو دخل نہیں ہوتا، لہذا یہ جملہ خبریہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جملہ خبریہ میں سے پھر اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، بلکہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جب یہ جملہ انشائیہ ہے تو پھر اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ انشاء کی صورت میں یہ 11 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ تو پہلی قسم ہے، یعنی یہ امر ہے۔ اے دلو، عدل کرو، یہ بھی حکم ہے، تو یہ کون سی قسم بن گئی؟ ظاہر ہے جملہ خبریہ نہیں بن سکتا، جب یہ امر ہے تو جملہ انشائیہ ہے، اور انشائیہ میں سے دوسری پہلی قسم یعنی امر ہے۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا حکم کرنا۔ آگے ہے حمید بکرن، بکر نے تعریف کی، بکر نے تعریف کی۔
اب یہ ایسا کلمہ ہے، اب دیکھیں گے جملہ خبریہ جملہ انشائیہ، کیونکہ جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جلدی بتائیے. ظاہر ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، انشائیہ نہیں ہے. جملہ خبریہ کیوں ہے؟ ہم اس میں کہنے والے کو اس کو سچا بھی مان سکتے، اس کو جھوٹا بھی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے زید کی تعریف کی، خالد نے زید کی تعریف کی، بکر نے حامد کی تعریف کی، بکر نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی، بکر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی، بکر نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کی، بکر نے فلاں کی تعریف کی. آپ دیکھو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سچ سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ہے جملہ خبریہ کہ وہ آپ کو خبر دے رہا ہے، آپ اس کی خبر میں اس کو یا سچا مانیں گے اس کو جھوٹا مانیں گے. تو یہ کون سا بنے گا جملہ ہمارے پاس؟ حمید بکرن. یہ کون سا جملہ بنے گا ہمارے پاس؟ یہ بنے گا جملہ خبریہ. پھر جملہ خبریہ میں سے جملہ فعلیہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حامدہ فعل ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے بکر نے تعریف کی زمانہ ماضی میں. آگے رأیت کوکبا، میں نے 11 ستارے، میں نے ستارے دیکھے. میں نے کیا دیکھے؟ ستارے دیکھے. پہلے یہ دیکھیے جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. کیونکہ جملہ خبریہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس کی بات میں اس کو سچا کہے مان لیں یا اس کو جھوٹا مان لیں. آپ کہہ سکیں کہ ہاں باقی سچ بول رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹا ہے. ظاہر ہے کہ جب رائے تو کوکبن میں وہ کہتے ہیں میں نے ستارے دیکھے، نہ یہ امر ہے. جملہ انشاء تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جملہ انشاء میں تو کسی چیز کو پیدا کر دو، یہاں تو پیدا کرنا نہیں، یہاں تو یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے ستارے دیکھے ہیں. وہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے ستارے دیکھے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اپنے باپ کو بتایا، سیدنا یعقوب کو، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور یہ دیکھو میں نے 11 ستارے دیکھے. یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں کہنے والے کو سچائی جھوٹا کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ کیا آپ کو مشق حل کرنے میں فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ جلدی جلدی بتائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعتاً آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آگے لفظ ہے قبلتو. قبلتو کا معنی ہے میں نے قبول کیا. اب اس میں یہ بھی ہے، مثال طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ یار وہ میرا جب نکاح تھا نا تو میں نے ایسے فٹافٹ جب مولوی صاحب نے کہا کہ تجھے قبول ہے تو میں نے کہا ہاں مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے. قبل تو تو کہنے والے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. جب تجھے مولوی صاحب نے 2 لتر مارے تب تو نے کہا قبل تو، کیونکہ تو شرم کے مارے منہ سے کوئی لفظ نکال ہی نہیں رہا تھا. تو دیکھو قبل تو کے اندر وہ خبر دے رہا ہے، قبل تو میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، یہ خبر دے رہا ہے. جب خبر دے رہا ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہو نہیں سکتا، یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ خبریہ کے اندر خبر ہوتی ہے. تو جب یہ جملہ خبریہ ہے تو اب ہم جو ہے جملہ خبریہ مانیں گے، اور پھر جملہ خبریہ کی معنی کی صورت میں ہم کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. تو قبل تو جو ہے یہ فعل بفاعل ہے. اچھا آگے بارک اللہ. بارک اللہ، بارک اللہ کا معنی کیا ہے؟ بارک اللہ کا معنی ہے اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے. یہ بارک اللہ، بارک اللہ کا معنی اصل میں تو ماضی کا معنی یہ اللہ نے برکت دی. یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور یاد رکھیں دعائیہ کلمہ ماضی کے صیغے سے ہوتے ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر میں کسی دن آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو دعائیہ کلمہ ہوتے ہیں بارک اللہ، جزاک اللہ، ایدک اللہ، حفظک اللہ، یہ جو ماضی کے صیغے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو مستقبل کے لیے دعا دی جاتی ہے، ماضی میں تو دعا نہیں ہوتی. دعا تو ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ماضی کے صیغے کیوں استعمال کی جاتے ہیں یہ میں پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتاؤں گا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بتاؤں گا آپ کو. تو بارکا یہ ماضی کا صیغہ، اصل معنی اس کا یہ اللہ نے برکت دی، اللہ نے برکت دی، یا اللہ تجھے برکت دے. بارک اللہ فیکم، فیکا اللہ تجھے تیرے جسم میں، تیری ذات میں، تیرے علم میں، تیرے حلم میں، تیرے عقل میں، تیرے دل میں برکت دے. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم، بارک اللہ فی عملکم، بارک اللہ فی قلبکم، بارک اللہ فی ذہنکم. یہ مختلف دعائیں دی جاتی ہیں. تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ بارک اللہ کو آپ مفہومی معنی یہ کر دیں کہ اللہ تجھے برکت دے تو پھر یقیناً مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہوگا، لیکن لفظاً یہ پھر بھی جملہ خبریہ ہوگا کیونکہ بارکا ماضی کا صیغہ ہے، معنی اللہ نے برکت دی، یہ معنی اس کا لفظی لفظ. وہب تو میں نے ہبہ کیا، میں نے ہبہ کیا. اب دیکھو ہبہ کیا اس میں کس چیز کی پیدا کرنے کا معنی ہے؟ نہیں ہے، ظاہر ہے ماضی کا معنی ہے، اور یہ جملہ خبریہ ہے. من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟
اب اگر ایک آدمی آپ سے کہتے ہیں آپ کا باپ کون ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں تو سچ کہہ رہا ہے. بھائی سوال کر رہا ہے، ایک چیز کو پیدا کر رہا ہے، تو پیدا کرنے میں تو نہ سچ ہوتا نہ جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا جملہ انشئیہ کی 11 قسم میں سے ایک قسم ہے استفہام. حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے. یہ دیکھیں استفہام سوالیہ ہے، سوال ہے. تو یہ کون سی قسم بنے گی؟ یہ جملہ انشئیہ بنے گا، اور جملہ انشئیہ کی اقسام میں سے استفہام بنے گا. آگے متا ترجعون، متا ترجعون تم کب لوٹو گے، تم کب لوٹو گے. یہ دیکھو سوال ہے، ابھی آپ نے پڑھا یہ جملہ انشئیہ بنے گا خود بخود. الخمر حرام، شراب حرام ہے. اس میں کس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے؟ کوئی حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، خبر دی جا رہی ہے. لوگو سنو، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے. الخمر حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب اور یہ ازلام تیر پھینکنا اور والانصاب یہ بت اور یہ ان کو ان پر منت منوتی کرنا، والازلام رسم یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، شیطان کے عمل میں سے اور غلیظ چیزیں ہیں. تو الخمر حرام، شراب حرام ہے. دیکھیں یہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے. الماء طہور، پانی پاک ہے، یہ بھی خبر دی جا رہی ہے اس میں. یعنی ایک آدمی کہتا ہے یار یہ بتاؤ وضو کرنا ہے، یہ جو پانی کھڑا ہے یہاں پر گھڑے میں پاک ہے نہ پاک ہے؟ وہ کہتے ہیں الماء طہور، پانی پاک ہے. اب ظاہر ہے یہ خبر ہے، اس میں اس کو ایک آدمی سچا بھی کہہ سکتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے ہاں یار واقعتاً پانی پاک ہے، اتنا بڑا گڑھا ہے، گندگی نظر نہیں آ رہی، کسی چیز کے پاؤں نظر نہیں آتے کہ ہم کہیں کتا آیا یا بلی آئی ہے یا کوئی جانور آتے ہیں، واقعتاً صاف پانی کھڑا ہے، رنگ اور بو اور ذائقہ بھی درست ہے اس کا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی تو سچ کہہ رہا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یار یہ دیکھو کیچڑ ہے، پاؤں پڑے ہیں پتہ نہیں کس کے ہیں، یہ گوبر پڑا ہے، نہیں یہ تو پانی پاک نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ نہیں بول رہا، تو اس بات میں اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے یہ ہے. اچھا آگے ہے اقام الصلاۃ، انہوں نے نماز کو قائم کیا، انہوں نے نماز کو قائم کیا. اب یہ بھی جملہ خبریہ ہے. اقامو، اقام اقام اقامو، یہ ماضی کے صیغے ہیں. انہوں نے نماز کو قائم کیا، یعنی طلباء کے بارے میں پوچھا گیا، نماز پڑھی انہوں نے، تو نگران استاد نے کہا قام الصلاۃ، طلباء نے نماز پڑھی، طلباء نے نماز کو قائم کیا. تو اب وہ کہہ سکتا ہے، محتمم سے کہہ سکتا ہے، یا بڑا استاد کہہ سکتا ہے انت صدقتا، تو نے سچ بولا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی نماز میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آگے ہے اسمع بھی و ابصر، اللہ کی ذات کس قدر سنتی اور کس قدر دیکھتی ہے. تو یہ فعل تعجب ہے. اسمع بھی و ابصر، کس چیز پر تعجب کرنے کے لیے یہ صیغے بولے جاتے ہیں. تو یہ فعل تعجب جملہ انشائیہ میں سے، جملہ خبریہ نہیں ہے. لعل الساعة قریب، لعل الساعة قریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا تھا قیامت بتاؤ. آپ چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بتاتے تھے کہ دیکھو قیامت اس طرح ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، میں آ گیا ہوں، میرے بعد قیامت آنے والی ہے. میں یوں سمجھیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں بھی ہوں، آپ میرا بھیجا جانا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت ہے. تو لعل الساعة قریب، شاید قیامت قریب ہوئے، امید ہے قیامت قریب ہوئے. اب دیکھو یہ جو ہے وہ لعل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ترجی ہے، ترجی ہے لعل، جی امید ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. لا، تو یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ترجیح بنے گا. لا تترکن الصلاۃ، لا تترکن الصلاۃ، تم سب عورتیں ضرور بالضرور نماز کو نہ چھوڑو، ہرگز ہرگز نہ چھوڑو. لا تترکن الصلاۃ، لا تترکن الصلاۃ، نہ چھوڑو، یہ فعل نہیں ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں غلط طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ. یہ دیکھو منع کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب یہ دیکھیں، تو یہ کون سا بنے گا؟
جملہ خبریہ جملہ انشائیہ نہیں، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ کس چیز کے پیدا کرنے کا کہا جا رہا ہے، نماز کے وہ کیا کہتے ہیں، نماز کے یوں سمجھیں کہ عدم اقامت سے منع کیا جا رہا ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے، تو یہ جملہ یہ فعل نہیں بنے گا۔ آگے ہے تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تحقیق تم نے جانا، تاللہ لقد علمتم، تاللہ اور قسم بھی جملہ انشائیہ میں سے ہے، پڑھا آپ نے نا جملہ انشائیہ کی جو 11 قسمیں ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ انشائیہ ہے۔ یا موسیٰ اقبل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو جب لے کر سیدنا شعیب علیہ السلام سے واپس اپنی قوم کی طرف جا رہے تھے، کوہ طور پر آئے، اللہ کی طرف سے تجلی ہوئی، فوراً جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے آواز لگائی، اور آواز ہے یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ توجہ کیجئے، اے موسیٰ متوجہ ہو جا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ دیکھو ندا ہے، آواز ہے، یا اللہ، اے اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، یا عباد الرحمن، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دیکھو یہ سارے ندا کے صیغے ہیں، آواز ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن مجید میں کتنی جگہ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، اس میں کسی چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھو جب آپ اس طریقے سے کسی قرآن مجید کا یا احادیث کا ترجمہ سوچو گے تو انشاءاللہ پھر پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ اچھا جی، آگے ہے لیتا زیدن عالم، لیتا زیدن عالم، کاش زید عالم ہوتا، کاش زید عالم ہوتا، اگر زید عالم ہوتا آج کھیتی باڑی نہ کر رہا ہوتا، عالم ہوتا، مسائل کا علم ہوتا، لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا۔ کھیتی باڑی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، کھیتی باڑی تو انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ تو یہ گویا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جو ہے وہ ایک حسرت اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے، یعنی وہ اگر عالم ہوتا، میں نے پڑھانے کی کوشش کی، پڑھا نہیں ہے، دنیا دار بن گیا ہے، اگر عالم ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ اچھا آگے ہے، تو یہ کون سا بنے گا جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے؟ یہ بنے گا تمنی، لعل ترجی بنے گا، جو کہ ہے نا پیچھے آپ نے پڑھا ہے لعل الساعۃ قریب، یہ ترجی ہے، اور لیت زیدن عالم یہ تمنی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، یہ جگہ بڑے ہی ادب کی ہے، ادب کے تمام زینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ناپسند ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز کو بلند کرے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ جو 26 پارے کے اندر سورۃ حجرات ہے اس کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان کا بڑا بہترین شان نزول ہے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ جب ایک مال غنیمت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی صحابہ میں، بعض کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، روک دیا، اے صحابہ روک جاؤ، نبی کے سامنے نبی بیٹھے ہیں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور وہ حکم اب تک موجود ہے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور وہاں پر تجلیات اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ انسان اگر روز اقدس پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے اور وہاں کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، تو وہاں پر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، اور نبی علیہ السلام پر کوئی بھی جو ہے وہ رحمتیں اور صلواتیں بھیجنی ہیں۔ صلوات سے مراد درود ہے، صلوات سے مراد عربی پنجابی کی صلوات نہیں ہے جو گالی ہوتی ہے، خیال کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں صلوات سے مراد درود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجنی ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ کیسے بھیجنی ہے، ہم نے خاموشی کے ساتھ بھیجنی ہے۔ فرمایا لا ترفعوا، تو یہ دیکھیں فعل نہیں ہے۔ ازید قائد، جب فعل نہیں ہے تو جملہ انشائیہ، کیا زید کھڑا ہے، جملہ یہ استفہام۔ اچھا میری بیٹری لو ہے، بالکل بند ہونے والی ہے، تو بس 2 منٹ میں سبق ختم کرتا ہوں۔ ازید قائد، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیوں کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، اور کیا زید بیٹھ، الصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے، خبر ہے، جملہ خبریہ ہوگا۔ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے گا، اللہ تجھ پر رحم کرے گا، اس میں جملہ خبریہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ
اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے، تکذیب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ ہاں واقعتاً اللہ رحم کرے گا، اللہ کی ذات تو بڑے غفور رحیم ہے، اور یہ بھی ہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں، ملحد ہو اور وہ ایتھسٹ ہو، وہ بے دین ہو، اللہ کی ذات کو مانتا بھی نہ ہو، کہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں تو رحم کہاں سے کرے گا۔ آگے الدین النسیہ، دین تو خیر خائی ہے، دین تو خیر خائی ہے، دین تو سراپا خیر ہے، دین تو سراپا بھلائی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جملہ خبری انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ تکرم زیدن او اللہ تکرم زیدن، تم زید کا اکرام کیوں نہیں کرتے، تم زید کا اکرام کیوں نہیں کرتے۔ دیکھو استفہام ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ المسلم یعبد ربہ، مسلمان اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، مسلمان تو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، مسلمان اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مسلمان اپنے رب کے ہاں جھکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جملہ فعلیہ ہے، انشائیہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ لعل بکرن، جی لعل بکرن نائمن، لعل بکرن نائمن، کاش بکر سویا ہوتا، کاش بکر سو جاتا، اگر سویا ہوتا تو آج اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ رات سویا نہیں ہے، رات بھر مطالعہ کرتا رہا ہے، رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بلکہ نہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں رات بھر موبائل دیکھتا رہا ہے، رات بھر گیمیں کھیلتا رہا ہے، پب جی کھیلتا رہا ہے، اس لیے طبیعت۔ آج کل مصیبت یہ ہے ایسی گندی گندی گیمیں اور ایسے گندے گندے فیچر آ گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل پورا وقت وہاں پر بات کر دیتی ہے۔ تو بہرحال بات پھر لمبی نکل جائے گی، کہیں گے استاد تقریر شروع کر دیتا ہے، مشق تو نہیں پڑھا رہا۔ لعل بکرن نائمن، تو اس کا معنی ہے کہ کاش بکر سویا ہوتا۔ ما آجل زیدن، کس چیز نے زید کو جلد باز بنا دیا، کیوں زید نے جلدی کی۔ ما آجل زیدن، دیکھو استفہام ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ حل قرأتم القرآن، کیا تم سب نے قرآن مجید پڑھا، دیکھو استفہام ہے، سوال ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، مشق سمجھ آ گئی اچھی طرح سے؟ جلدی جلدی بتائیے تاکہ پھر آپ کے سوالوں کی طرف جاؤں۔ موبائل کی بیٹری لو ہے، ایسا نہ ہو کہ موبائل بند نہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، جلدی جلدی بتائیے۔ ٹھیک ہے، بس سبق کو میں بند کر رہا ہوں، اب آپ کے سوالوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔